کہ وارنٹس آف پریسیڈنس میں پارلیمنٹیرینز کا نمبر 16 بنتا ہے، اور اگر میں وارنٹس آف پریسیڈنس کے اوپر 16 نمبر کے اوپر تمام عہدوں کو کاؤنٹ کروں تو وہ 60 عہدے ایسے ہیں جو کہ پارلیمنٹیرینز سے اوپر پریولیج حاصل کرتے ہیں، اور پارلیمنٹیرینز کے تمام پریولیجز کا تعین اس وقت آج کی وفاقی حکومت میں نہیں، جب سے یہ وارنٹس آف پریسیڈنس بنے ہیں تب سے ان وارنٹس آف پریسیڈنس کے حساب سے ہوتا ہے. سو وارنٹس آف پریسیڈنس شروع ہوتے ہیں صدر پاکستان، وزیر اعظم سے. ڈونٹ ریڈ اٹ پلیز. اچھا ٹھیک ہے، میں نہیں ریڈ کرتی. آپ کا جو کوشچن ہے وہ بتائیں. میری گزارش یہ ہے کہ نہ تو وائس پریزیڈنٹ آف پاکستان کا عہدہ اس وقت ملک میں موجود ہے، نہ کوئی سینئر منسٹر کا عہدہ ملک میں موجود ہے، نہ ہی یہاں پر یہ وارنٹس آف پریسیڈنس پارلیمنٹیرینز کے اوپر جن لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں ان میں چیئرمین پلاننگ کمیشن، گورنر اسٹیٹ بینک، ریکٹر آف انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، چیئرمین کنسلٹیٹو کمیٹی. سینیٹر صاحبہ میری گزارش سنیں گی؟ جی. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ایشو مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ نے پہلے بھی ہاؤس میں لے کے آئی تھی، اس کو دوبارہ ریپیٹ نہ کریں. Is there any specific question? My specific question is that parliamentarians are the drafters of the constitution. Yet, the Chairman Election Commission, Wafaqi Muhtasib, all the executives are above in privilege of the parliamentarians. These parliamentarians who drafted the constitution, and we say that the constitution of Pakistan and this organization which is called the parliament is a supreme organization. How is it that 59 people who are executives in this country are above the parliamentarians? Okay. And this is a breach of my privilege. Okay. Because when I write the constitution, when I determine the fate of the people of Pakistan, how is it that I am given an explanation that you can't be on a better privilege because you are 400 in number? My question is, which day, kis din cabinet division ne 400 parliamentarians ko invite kiya ho? کس دن کیبنٹ نے کون سے فنکشن پہ سارے منسٹرز کو انوائٹ کیا ہو؟ وہاں پہ سلیکشن ہوتی ہے، چند منسٹرز کو انوائٹ کیا جاتا ہے. 23 مارچ، 6 ستمبر، کون سی تاریخ ہے جس دن مجھے انویٹیشن آیا ہو؟ You don't have any question. So my question is کہ when is You don't have any question, my question is, Chairman sir, my question is, you are making statement, making speech and not putting any question. I am putting a question. Yes. That when is the cabinet division جو کمیٹی انہوں نے بتائی ہے کہ انہوں نے 2008 میں بنائی تھی ریویو کرنے کے لیے، وہ اپنا ریویو مکمل کرنے کے لیے بورڈرڈ ہوگی. آج اس ملک میں فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے لیکن وہ اس وارنٹس آف پریسیڈنس میں ریفلیکٹیو نہیں ہے. What is the question? When are the amendments going to take place? And when are the parliament, who is the person who is going to determine کہ میں 60ویں نمبر پہ آؤں گی اس ڈاکیومنٹ میں؟ Okay. یہ کس کے پاس اختیار ہے؟ یہ اختیار میرے پاس ہونا چاہیے یا کسی اور کے پاس؟ یہ میرا سوال ہے. Thank you. جی, who will respond? Yes, طارق فضل چودھری صاحب. بہت شکریہ جناب چیئرمین. سر, جو آنریبل سینیٹر صاحب نے وارنٹ آف پریزیڈنس کی جو بات کی ہے، ان کے اپنے جذبات ہیں اور خیالات ہیں، میں ان کی قدر کرتا ہوں، لیکن یقیناً یہ معاملہ جو ہے یہ آج کا نہیں ہے. یہ دسمبر 2008 میں یہ جو لسٹ وہ پڑھ رہی تھی میرے پاس موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ مہیا نہیں کی گئی، تو اگر آپ کے پاس ہے تو آپ نے لے لیا، ورنہ میرے پاس ہے، میں سینیٹر صاحبہ کو میں بھی پیش کر دوں گا. اب سر دوبارہ اس کی جو ہے وہ تشکیل 9 کے لیے 2020 میں پہلے یہ وزارت داخلہ نے نوٹیفائی کی ہے، اور 2020 میں یہ کمیٹی بنی ہے جو اب اس پہ دوبارہ غور کر رہی ہے، جس میں ہمارے سیکٹری کیبنٹ ڈویژن ہیں، وزارت دفاع کے سیکٹری ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے، اور تقریباً 4 اور سیکریٹریز ہیں، چیف سیکریٹریز ہیں سارے صوبوں کے. یہ کمیٹی کب بنی ہے سر؟ سر یہ 2020 میں، فروری 2020 میں. جی سر, 5 years ago. جی سر. تو اس کی سر کچھ میٹنگز ہوئی ہیں، لیکن یہ سفارشات جو ہے یہ نئی مرتب ہو رہی ہیں، تو اسے ریویو کیا جا رہا ہے، اور اس میں انشاءاللہ جو آج کی گفتگو اس ایوان میں ہوئی ہے وہ بھی میں انشاءاللہ متعلقہ جو کمیٹی ہے اور ادارے ہیں ان تک ضرور یہ جذبات پہنچاؤں گا،
اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کو ریویو کرتے ہوئے اس میں کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اس میں منسٹر صاحب آپ کی جو ایکسپلینیشن ہے نا, آئی ڈونٹ تھنک اٹس سیٹسفیکٹری. ایک تو یہ کہ 2020 میں ایک کمیٹی بنی تھی اس کو ریوائز کرنے کے لیے. وڈ یو پلیز ٹیل کہ اس کی کتنی میٹنگز ہوئی ہیں؟ 6 سال 5 سال گزر گئے. نمبر ایک. نمبر 2, اس کمیٹی کے اندر کوئی پارلیمنٹیرینز کی نمائندگی ہے یا نہیں ہے؟ سر گزارش یہ ہے کہ کلیدی صاحب سر گزارش یہ ہے کہ چونکہ ہماری گورنمنٹ کو ابھی کوئی سال سوا سال ہوا ہے, یہ 2020 میں بنی ہے, اس لیے اب میں یہ تو سر نہیں بتا سکتا کہ اس سے پہلے کتنی میٹنگز اس کی ہو چکی ہیں, لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں اس کی مزید تفصیلات لے میری طرف سے بالکل اجازت پیش کروں گا سر. لیکن اس میں کسی پارلیمنٹیرین کی نمائندگی اس کمیٹی میں نہیں ہے سر. اس میں 5-6 سیکریٹریز ہیں اور 4 اس میں سر چیف سیکریٹریز ہیں 4 صوبوں کے. یہ سر اس کی تشکیل ہے. باقی اس کی جو مزید تفصیلات ہیں وہ لے کے میں انشاءاللہ ایوان میں پیش کروں گا. منسٹر صاحب پلیز کام ڈاؤن. منسٹر صاحب, میری ذاتی رائے یہ ہے وائل سٹنگ ان دس چیئر کہ یہ کوئی سیٹسفیکٹری جواب بھی نہیں ہے اور آئندہ کا کوئی پلان بھی ہمیں نہیں. دا کویشچن اور دا ایشو ریزڈ بائی انوشا از ویری امپورٹنٹ ون. اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جانا چاہیے. اینڈ I think you won't mind if we refer this issue to the committee to go into it and thoroughly. سر مجھے بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر اس کو آپ ریفر کرنا چاہتے ہیں جو اس کی کنسرن کمیٹی ہے تو بالکل کریں سر, وہاں تفصیل سے بات ہو جائے گی انشاءاللہ. So the matter is referred to the concerned committee. بے نظیر نشو و نما پروگرام ہے جو شروع ہوا 2020-21 میں, اور اس میں ایک اربوں کے حساب سے انکریز دیکھا گیا 23-24 اور 24-25 کے ٹائم پہ. یہ تقریباً یہ جواب دے رہے ہیں کہ اس پروگرام پہ پچھلے 2-3 سالوں میں تقریباً اگر میں ایڈ کروں تو 2024 میں 72 ملین, 2025 میں 31 ملین, 2023 میں 39 ملین, اور یہ شروع جب ہوا تو یہ صرف 6 ملین سے تھا. میرا سوال یہ ہے کہ اس کے نشو و نما پروگرام کی جو ڈسبرسمنٹ ہے, یہ اربوں روپے کی ڈسبرسمنٹ ہے, اس کا میکنزم کیا ہے؟ BISP ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت وہ یہ ڈسبرسمنٹ کرتے ہیں. ورلڈ فوڈ پروگرام وہ ادارہ ہے جو ہمیں ایکچولی فنڈنگ فراہم کرتا ہے. یہاں حکومت پاکستان ورلڈ فوڈ پروگرام کو فنڈنگ پرووائڈ کر رہی ہے. یہاں پہ یہ میرے اسی سپلیمنٹری کے 2-3 حصے ہیں. پہلا سوال تو یہ کہ ورلڈ فوڈ پروگرام کیوں یہ کام کر رہا ہے؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جن سے پیسے لینے تھے ان کو پیسے دے کیوں رہا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ کوئی آڈٹ بھی نہیں ہوتا اس کا, اور ایک ہی کمپنی ہے اور اس کمپنی کا نام یہ دیتے ہیں اسمائل انڈسٹریز, اور یہ کہتے ہیں کہ اسمائل انڈسٹریز جو ہے وہ صرف اکیلی ساشے پیک بنا سکتی ہے پورے پاکستان میں. تو یہ جو 100 ارب روپے کے قریب ساشے پیک خریدے جاتے ہیں یہ اسمائل انڈسٹریز سے, یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ ورلڈ فوڈ پروگرام صرف انہی کو ٹھیکہ دیتی ہے؟ اور یہ ان کی تفصیل بتا دیں کہ یہ کون لوگ ہیں, اور مجھے یہ بتا دیں کہ اگر آڈٹ ہونے کا کوئی میکنزم BISP میں موجود ہے کہ نہیں ہے. سو میرے کائنڈلی ان سوالوں کا جواب دے دیں. تھینک یو. 3 in 1. جی بہت شکریہ آنریبل چیئرمین. Who is the concerned minister? تھینک یو سر. سر گزارش یہ ہے کہ جو سوال پوچھا گیا ہے اس کی تفصیلات جو ہے وہ دی گئی ہیں, لیکن جو ضمنی سوال پوچھا گیا ہے سر اس میں جو آنریبل سینیٹر صاحب کے جو کنسرن ہیں وہ کافی حد تک ٹھیک ہیں. سر یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت نشو و نما پروگرام جو ہے یہ 2022 میں شروع ہوا, اور اس وقت اس کی جو رقم مختص کی گئی وہ سر 2 ارب روپے تھی. اس کے بعد سر اس کا جو بنیادی مقصد تھا سر وہ یہ تھا کہ پاکستان میں چونکہ ہمارے رورل ایریا میں
جو حاملہ خواتین ہیں بچوں کی پیدائش سے قبل وہ میل نرشمنٹ کا شکار ہوتی ہیں، اور غذائی قلت جو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے جو بچے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں وہ ذہنی طور پہ سٹنٹڈ ہوتے ہیں، اور ان کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ماں کی بھی اور اس کے بعد بچوں کی بھی انہیں ایک اچھی بہتر نیوٹریشن جو ہے وہ مہیا کی جائے. اسی میکنزم کے تحت سب فوڈ سپلیمنٹ کہیں، ساشے کہیں، یہ سر پروگرام تھا بیسیکلی، اور یہ 2022 میں 2 ارب کی لاگت سے شروع ہوا. اور اس کے بعد سر 2021 میں اس کی لاگت جو ہے وہ 2 ارب سے بڑھا کے 21.5 ارب کر دی گئی. اور یہ انکریز جو ہوئی سر، یہ اس وقت جو ہمارے وفاقی وزیر تھے خزانہ کے مفتاح اسماعیل صاحب، انہوں نے جو اپنی بجٹ تقریر ہے 2022-23 اس میں انہوں نے یہ کہا کہ بے نظیر نشو و نما پروگرام تمام اضلاع تک بڑھا دیا جائے گا، جس پر تقریباً 21.5 ارب روپے کی لاگت آئے گی. یہ سر انکریز اس وقت ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو پریکیورمنٹ ہے اور جو اس کی ترسیل ہے وہ سر دے دی گئی ورلڈ فوڈ پروگرام کو. اور جو ورلڈ فوڈ پروگرام ہے سر، انہوں نے اس کا جو پروکیورمنٹ کا طریقہ ہے وہ ان کا ٹوٹل انٹرنل میکانزم ہے، اس میں کوئی پیپرا رولز نہیں ہیں، کوئی اس کا آڈٹ نہیں ہے. انہیں سپرد کیا گیا کہ وہ ترسیل کو یقینی بنائیں گے اور پروکیورمنٹ بھی وہ اپنے